السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ 2013 میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن بالکل کل کی طرح یاد ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، ایک عام سی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی، ایک ایسی عمر جب انسان معصومیت اور جوانی کے درمیان ہوتا ہے، اور زندگی کی اصل سختیاں ابھی شروع نہیں ہوتی۔ ہر دن اسکول جانا، دوستوں کے ساتھ کھیلنا، اور رات کو بنا کسی فکر کے سو جانا، یہی میری دنیا تھی۔ مگر جولائی کے اس مہینے نے میری زندگی کا ایک نیا صفحہ کھول دیا تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا، گرم دن تھا، ہلکی سی گرمی، بھاری سی ہوا، اور شام کے وقت دور کہیں سے آتی مندر کی گھنٹیوں کی آواز۔ لیکن اس دفعہ یہ مہینہ ایک عجیب اداسی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میرے دل بے چین تھا، کیونکہ میرے دادا، جو ہمارے خاندان کے سب سے عظیم شخصیت تھی، بیماریوں سے لڑتے لڑتے آخرکار ہار گئے تھے۔ وہ 65 سال کے تھے، اور عمر بھر انہوں نے صرف محبت اور حکمت والی باتیں کی تھی۔ ان کی ہر بات ایک نصیحت ہوتی تھی، ایک کہانی ہوتی تھی جو سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مگر اب وہ نہیں رہے تھے، اور گھر کا ہر کونا ان کی یادوں سے بھر گیا تھا۔ میری فیملی اور میں ہندو ہیں، اور ہماری مذہبی روایات کے مطابق ہم موت کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جہاں دنیا کے اکثر لوگ موت کو صرف ایک دکھ سمجھتے ہیں، وہاں ہمارے لیے یہ صرف ایک سفر کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم موت کے غم کو مناتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، اپنے مرنے والے کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ ہمارے گھر میں بھی اسی روایات کے مطابق تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ موت کے بعد ایک غم کا دور ہوتا ہے جو 13 دن تک چلتا ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں، بلکہ ایک اہم رخ ہے جو مرحوم کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دوران صرف گھر والے نہیں، بلکہ دور دور سے رشتہ دار، ہمدرد اور قریبی لوگ بھی آتے ہیں، تاکہ مرحوم کو عزت اور خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ یہ دن صرف رونا دھونا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسے ماحول میں گزرنے لگتا ہے جہاں ہر شخص مرحوم کی زندگی کو یاد کرتا ہے، ان کی اچھائیاں، ان کی باتیں، ان کا ہنسنا، ان کی دی گئی نصیحتیں۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے انہیں دعاؤں اور اچھی یادوں کے ساتھ رخصت کرنے کا۔ ہماری روایات کے مطابق ہم صرف غم نہیں مناتے، بلکہ مرحوم کی زندگی کا جشن بھی مناتے ہیں۔ یہ تسلی کا ایک طریقہ ہے تاکہ ان کی روح سکون سے آگے بڑھ سکے۔ ہم ان کے لیے پوجا کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، اور بھوگ رکھا جاتا ہے، جس میں غریبوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کا سفر آسان ہو اور دوسری دنیا میں سکون میں رہ سکیں۔ میں خود اتنا مذہبی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی ان سب چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن دادا جی کی وفات کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کچھ روایاتیں صرف مذہب کا حصہ نہیں، بلکہ محبت اور عزت کا اظہار بھی ہوتی ہیں۔ ان کا آخری سفر صرف ان کا نہیں تھا، بلکہ ہم سب کا تھا جو ان سے جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے میں نے بھی اپنی طرف سے ان رسومات کو نبھانا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ صرف ایک مذہبی فرض نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک آخری عزت تھی جو میں انہیں دے سکتا تھا۔ غم کے ان دنوں میں میری والدہ ہر روز اسکول کے بعد مجھے اور میری بہن کو میرے دادا دادی کے گھر لے جاتی تھی۔ یہ ایک روایات جیسے بن گئی تھی، روز کا سلسلہ جس میں ہم سب مل کر غم مناتے، دادا جی کی یادوں کو تازہ کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ میرے دادا دادی کا گھر ہمیشہ ایک پرسکون جگہ تھی، مگر ان دنوں میں یہ مختلف لگتا تھا۔ رشتہ دار دور دور سے آئے تھے، اس وجہ سے گھر ہمیشہ بھرا رہتا۔ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا دادا جی کی پرانی باتیں یاد کر رہا ہوتا، تو کوئی ورانڈے میں شور کرتے بچوں کو سمجھاتا۔ گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، نہ صرف غم کا احساس، بلکہ رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا بھی ایک نیا تجربہ لگتا تھا۔ کہیں کوئی چھپ کر آنسو پوچھ رہا تھا، اور کہیں کوئی اپنی باتوں سے دوسروں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔
ان سب کے بیچ میری ایک اور فکر تھی۔ میرے ایگزامز قریب تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنی پریشانی کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہر کسی کی نظر صرف دادا جی کی یادوں اور ان کے 13 دنوں کی روایات پر تھی۔ اس لیے میں نے اپنی کتابیں ساتھ لے جانا شروع کر دیا تاکہ جب بھی موقع ملے میں تھوڑا بہت پڑھ سکوں۔ میری والدہ بھی مجھے یہی مشورہ دیتی تھی کہ غم کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داریاں بھول جاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ دادا جی بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنی تعلیم کو نظر انداز نہ کریں، لیکن سچ یہ تھا کہ اس ماحول میں پڑھنا مشکل ہو گیا تھا جب ہر طرف ہلچل ہو، لوگ ملنے آ رہے ہوں، کہیں دعا ہو رہی ہو، کہیں کہانیاں سنائی جا رہی ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا رک گئی ہے اور صرف ایک یاد کا سفر چل رہا ہے۔ میں کتابیں کھولتا مگر ذہن دادا جی کی باتیں اور ان کی مسکراہٹ میں الجھ جاتا تھا۔ یہ ایک عجیب احساس تھا، ایک طرف دنیا کی ذمہ داریاں اور دوسری طرف ایک دادا جی کی یاد۔ تو جب بھی میں پڑھنے کی کوشش کرتا، گھر کے نیچے کا ماحول اب بھی ویسا ہی تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کچھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے دادا جی کی یادیں تازہ کر رہے تھے اور کچھ رسوئی میں چائے اور ناشتہ بنا رہے تھے۔ ہر جگہ لوگ ہی لوگ تھے۔ اس وجہ سے گھر میں ایک عجیب سی رونق تھی جو غم کے باوجود محسوس ہوتی تھی۔ مگر مجھے اس وقت صرف ایک چیز کی فکر تھی، میرے ایگزامز۔ میں نیچے کی ہلچل سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں اوپر والے کمرے میں چلا گیا جو زیادہ تر بند رہتا تھا۔ یہ دادا جی کا ایک پرانا کمرہ تھا جس میں اب صرف کچھ پرانی کتابیں، ایک پرانی لکڑی کی کرسی اور ایک بڑی سی لوہے کی الماری پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ نیچے بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہیں، اس لیے میں اوپر اکیلا آیا اور جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے تالا نہیں لگایا تھا، صرف کنڈی لگائی تھی تاکہ نیچے سے آنے والی آوازوں سے بچ سکوں اور آرام سے پڑھائی کر سکوں۔ کمرہ تھوڑا پرانا تھا، دیواروں کا رنگ ہلکا اترا ہوا لگتا تھا اور ایک عجیب سی سوکھی سی بو ہوا میں ملی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنی کتابیں کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تھوڑا مشکل لگا، لیکن دھیرے دھیرے میں اپنی کتابوں میں کھو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں اپنے نوٹس لکھ رہا تھا جب اچانک مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی، جیسے کوئی میرے قریب ہے۔ میں نے سر اٹھایا مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف میری تھکان کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن پھر ایک آواز آئی، پہلے بہت دھیمی سی، جیسے ہوا دروازے سے ٹکرا رہی ہو۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن چند سیکنڈ بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ اس بار بالکل واضح تھی وہ آواز، دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہو رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید کوئی نیچے سے آیا ہوگا، لیکن پھر ایک عجیب بات یاد آئی۔ یہ کمرہ صرف تب کھولا جاتا تھا جب دادا جی اس میں وقت گزارتے تھے۔ ان کے گزرنے کے بعد کسی نے بھی یہ کمرہ استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر یہ دستک کس کی ہو سکتی تھی؟ مجھے پہلے تو لگا کہ شاید میرے کوئی چھوٹے کزنز ہوں گے جو مذاق کر رہے ہیں۔ گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے جو اکثر شرارت کرتے رہتے تھے، اس لیے میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا اگر یہ واقعی کوئی مذاق ہے تو تھوڑی دیر میں خود ہی بند ہو جائے گا، لیکن 10 سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازے کا ہینڈل اچانک زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں لگ رہا تھا، پہلے صرف دستک تھی، لیکن اب ہینڈل زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی بےچین ہو، جیسے کوئی اندر گھسنے کے لیے بیتاب ہو۔ میرا دل اتنا زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں بھی تیز محسوس ہو رہی تھی۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلا ہوں، اور جو بھی دروازے کی دوسری طرف ہے وہ کسی بھی طرح اندر آنا چاہتا ہے۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا، نہ دستک، نہ ہینڈل کا ہلنا، نہ کوئی آواز۔ ایک دم سے سب کچھ اتنا خاموش ہو گیا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، کیا نیچے سے کسی کو آواز دے کر بلاؤں یا پھر صرف ایک دفعہ دروازہ کھول کر خود چیک کروں۔ 5 سیکنڈ تک میں ویسے ہی بیٹھا سوچتا رہا، پھر میں نے ہمت کی، دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف گیا۔ میرے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے جب میں نے کنڈی کھولی۔ دھیرے سے دروازہ کھولا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن پھر سب سے پہلے
میرا دھیان سیڑھیوں کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نیچے نہیں بھاگا۔ اگر کوئی مذاق کر رہا ہوتا تو کم سے کم آواز یا چلنے کی آہٹ سنائی دیتی، مگر ہر جگہ صرف خاموشی تھی۔ مجھے تھوڑی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے سوچا شاید کوئی دادی کے کمرے میں چھپ گیا ہوگا، اس لیے میں وہاں گیا، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ پورا گھر نیچے بھرا ہوا تھا، لیکن اوپر ایک عجیب سی سکون بھری خاموشی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ میرے چھوٹے کزنز ہوں گے جو مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب نیچے جا کر دیکھا تو سب اپنے کھلونے سے کھیل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر شرارت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے ابھی ابھی کوئی مذاق کیا ہو یا اوپر سے بھاگ کر آیا ہو۔ مجھے سچ میں عجیب لگا۔ میں نے وہاں موجود کچھ بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کسی نے دیکھا ہے کوئی اوپر گیا تھا۔ ہر کسی کا جواب نہ میں تھا۔ اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی مذاق بھی کر رہا ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی لیتا، مگر سب کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اوپر نہیں گیا۔ مجھے ہلکا سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ شاید یہ صرف میرا وہم تھا یا پھر کچھ اور۔ میں اس بات کو لے کر اپنی ماں اور دادی کے پاس گیا۔ جب میں نے انہیں یہ سب بتایا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ ان کے چہروں پر کوئی حیرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے یہ بات ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ پھر میری ماں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو مجھے اور بھی زیادہ چونکنے والی لگی۔ میرے دادا کے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ایک سٹور جیسے کمرہ جو رسوئی کے اندر نیچے بنا ہوا تھا۔ یہ ایک پرانا چھوٹا سٹور روم تھا جس میں زیادہ تر پرانے برتن رکھے جاتے تھے۔ دادی نے بتایا کہ اس جگہ سے ہمیشہ عجیب آوازیں آتی تھیں، کبھی رات کو، کبھی صبح کے وقت، اور کبھی کبھی بنا کسی وجہ کے، جیسے کوئی وہاں کچھ ہلا رہا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ دادا جی کے انتقال کے بعد یہ آوازیں اور بڑھ گئی تھیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی ہو یا کسی کو محسوس ہوا ہو کہ کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری دادی جان نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایک دن صبح جب گھر کے سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، ماں اور دادی نے رسوئی کے اندر سے ایک تیز آواز سنی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گر گئی ہو۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی برتن شیلف سے گر گیا ہوگا، مگر جب وہاں دیکھنے گئیں تو پرانے سٹیل کے برتن جو سٹور روم میں رکھے ہوتے تھے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ دادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پاپا جی اگر آپ ہیں تو سکون سے رہیے، ہم سب یہاں ہیں۔ پھر انہوں نے وہ برتن اٹھا کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیے۔ ماں بھی چپ چاپ دیکھتی رہی، مگر ان کے چہرے پر تھوڑی سی بے چینی تھی۔ لیکن صرف کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک اور تیز آواز سنائی دی۔ جب ماں اور دادی پھر سے سٹور روم گئی تو انہی برتنوں کو پھر سے زمین پر پڑا دیکھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر گرائے ہوں۔ اس دفعہ ماں تھوڑا گھبرا گئیں۔ دادی نے پھر ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو کسی اور طریقے سے دیں۔ پھر دھیرے دھیرے یہ آوازیں بند ہو گئیں، مگر اس دن کے بعد ہر کسی کو یہ احساس ہوتا رہا کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ یہ شاید دادا کی روح تھی جو ہمیں یہ احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ دادا جی صرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ وہ یہاں ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ دادا جی صرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں محسوس کرا رہے ہیں کہ وہ یہاں ہی ہیں، مگر ان کا کوئی برا ارادہ نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے فوراً اپنے کمرے کا وہ واقعہ یاد آیا۔ شاید جو بھی میرے دروازے کے ہینڈل کو ہلا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، دادا جی خود تھے۔ یہ ان کا طریقہ ہو سکتا تھا مجھے کہنے کا کہ وہ یہاں ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ دادا جی اکثر مذاق کرا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے تھے جو سب کو ہنسنے پر مجبور کرتی تھیں۔ شاید یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا مجھے بتانے کا کہ وہ اب بھی یہاں ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اپنی پڑھائی پر دھیان دلانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی، اگر یہ سب دادا جی کر رہے تھے تو پھر وہ کس بات کا احساس دلانا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ صرف مذاق کر رہے تھے یا پھر کچھ اور؟ اس واقعے سے پہلے بھی مجھے روحانی چیزوں پر تھوڑا بہت یقین تھا، لیکن اس سب کچھ ہونے کے بعد میرا یقین اور بڑھ گیا۔ پہلے میں صرف سنتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں روحوں کا وجود ہوتا ہے،
لیکن اب میں نے خود محسوس کیا تھا جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اسے میں صرف وہم نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ سب تب تک ہوتا رہا جب تک دادا کی آخری رسومات مکمل نہیں ہو گئیں۔ جب ان کا انتم سنسکار پورا ہو گیا اور گھر میں آخری بھوجن کا انتظام کیا گیا، اس کے بعد پھر کبھی کوئی عجیب حادثہ نہیں ہوا۔ نہ دروازے کھٹکائے گئے، نہ برتن گرے، نہ ہی کوئی اور روحانی محسوس ہوئی۔ جیسے دادا جی جو کہنا چاہتے تھے کہہ چکے تھے، جیسے ان کی روح نے سکون پا لیا ہو۔ اس وقت مجھے یہ سب بہت ڈراؤنا لگا تھا۔ میں صرف 15 سال کا تھا اور ایک ایسی چیز کا گواہ بنا جو سمجھ سے باہر تھی۔ اب بھی جب کبھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے یہ سب کل کی ہی بات ہو، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی محسوس ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ دادا جی جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ شاید وہ صرف یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ان کا پیار اب بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب بس یہی امید ہے کہ وہ کہیں بھی ہیں، آرام اور سکون میں ہوں گے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔